السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ۔ تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو بھولے بادشاہ، دلبر خان بولا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جو کچھ بھی کریں گے ہم کریں گے۔ یقین کرو، یہاں کے دیہاتیوں کے لیے ہم تمہاری حیثیت کچھ ایسی بنا دیں گے کہ جیسے نیو یارک سے کوئی عالمی چیمپئن قسم کا ریسلر آیا ہو۔ دلبر خان حرفاً مولا ہے۔ یقین کرو، ہم لوگ بڑے شہروں میں کام کرنے والے بڑے پروموٹروں سے کم نہیں ہیں۔ تم یہاں سے بہت خوش ہو جاؤ گے۔ تمہارے لیے یہ ایک خوبصورت تجربہ ہوگا، بلکہ عین ممکن ہے تم فرمائش کرو کہ آئندہ کے لیے ہم تمہیں اپنے ساتھیوں میں ہی شامل کر لیں اور تمہیں فائدہ پہنچانے والے ایسے ہی کچھ اور منصوبے بھی بنائیں۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ اس نے ابھی تک مجھے کوئی دھمکی نہیں دی تھی کہ انکار کی صورت میں کیا ہو، لیکن مجھے ویسے ہی اندازہ تھا کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے چاروں طرف کلاشنکوف بردار بیٹھے ہوئے تھے۔ دلبر خان شاید صرف اپنی اسکیم میں اچھا رزلٹ لینے کے لیے میرے ساتھ بیٹھ کر اتنے پیار سے منصوبہ بندی کر رہا تھا، ورنہ وہ سیدھے سادے طریقے سے مجھے حکم بھی دے سکتا تھا۔ میں نے اسے ٹولنے کے لیے پوچھا، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت مل سکتا ہے؟ سوچنا تو ہمیں ہے، ہمیں 50 تیاریاں کرنی ہیں، سب انتظامات کرنے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ کام جلدی کر لیں۔ اس وقت سیزن ہے، فصلوں کی کٹائی کا زمانہ ہے، لوگوں کی جیبوں میں کچھ پیسے ہیں۔ میں تو کب سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عجیب اتفاق ہے کہ تم سے ملاقات ہوگی اور وہ بھی اتنے عجیب حالات میں۔ تم کب یہ پروگرام رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہفتے 10 دن کے اندر اندر، دلبر خان نے جواب دیا۔ اور یہ ہفتہ 10 دن میں کہاں گزاروں گا؟ میں نے جاننا چاہا۔ میری حویلی میں، دلبر خان نے جواب دیا۔ میں تمہارے ہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا۔ میں نے صاحب گوئی سے کام لیا۔ اعتبار نہیں ہے ہم پر؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ بات اعتبار کی نہیں، میں نے ملائمت سے کہا۔ اگر میں تمہاری حویلی میں مہمان رہوں گا تو پہلے ہی اس کشتی کے بارے میں نورا کشتی ہونے کا تاثر پھیل سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، دلبر خان بولا۔ یہاں کی روایت یہی ہے کہ شہر وغیرہ سے جب بھی کوئی اہم مہمان آتا ہے تو میرے پاس حویلی میں ہی ٹھہرتا ہے۔ اسی سلسلے میں لوگ کسی شک شبے میں نہیں پڑتے۔ بہرحال میں تم پر زور نہیں دوں گا۔ تم کہاں ٹھہرنا چاہتے ہو؟ یہیں جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، میں نے جواب دیا۔ یہیں میں نے 4 دن 4 راتیں گزار دی ہیں۔ یہاں کھلے میں ٹھہرنا تو مناسب نہیں۔ دلبر خان ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ تم دینوں کے گھر میں ٹھہرنا۔ میں دینوں سے کہہ دیتا ہوں، اب تم راج مزدوری والی کوئی حرکت نہ کرنا۔ مجھے پتہ چلا ہے، اور تم خود بھی بتا رہے تھے کہ تم اس چھپر کی یہ دیواریں بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ ابھی ہمیں اس کے بارے میں بھی کہاں پتہ ہے، کوئی مشہور کہانی کرنی پڑے گی کہ دراصل تم بھیس بدل کر حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ اصل میں تو تمہیں بہت دن پہلے بلوایا گیا تھا، لیکن جب تم آئے تم نے اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی۔ تم اپنے حریف کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے راج مزدور بننے ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی کوئی بکواس ہم گھڑ لیں گے۔ گاؤں کے لوگ بڑے سادہ ہوتے ہیں، دوسرے معاملوں میں نہ صحیح، لیکن جھوٹی سچی کہانیوں پر یقین کرنے کے معاملے میں بہت سادہ ہوتے ہیں۔ کہانی جتنی زیادہ جھوٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ مقبول ہوگی اور سینہ گزٹ کے ذریعے سفر کرتی ہوئی ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا پہنچے گی۔ وہ مسکرایا اور میری طرف سے غالباً کسی تبصرے کا منتظر رہا، لیکن میں خاموش ہی رہا۔ تب وہ اپنا سلسلہ ہدایات جوڑتے ہوئے بولا، اب تم کوئی گھٹیا کام نہ کرنا اور بڑے روب و داب سے رہنا۔ میں اپنے آدمیوں کو بھیج کر یہاں درختوں کی چھاؤں میں تمہارے لیے چھوٹا موٹا سا اکھاڑا کھدوا دوں گا اور باڈی بلڈنگ کا کچھ سامان بھی بھجوا دوں گا۔ تم ذرا لوگوں کو دکھانے کے لیے اور قصے کہانیاں پھیلانے کے لیے روزانہ شام کو لنگر لکوٹ کس کر یہاں کچھ دیر ایکسرسائز کر لیا کرنا، اور اگر لوگ جمع ہو کر تم سے بات چیت کرنے لگے تو تھوڑی بہت ڈینگیں بھی مار دیا کرنا کہ تم ہوشو خان کی ہڈی پسلی ایک کر دو گے، اس کی تکہ بوٹی کر دو گے، وغیرہ وغیرہ۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ذرا شاندار مقابلے کے لیے فضا تو تیار کرنی ہے نا۔ میں سمجھ رہا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یورپ، امریکہ وغیرہ میں یہی کام ریڈیو، ٹی وی، اخبارات وغیرہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہمیں یہاں سب کچھ بہت چھوٹے پیمانے پر سینہ گزٹ کے ذریعے کرنا ہے۔ تم اپنا کردار جتنی اچھی طرح ادا کرو گے اتنی ہی اچھی طرح ہم اپنی اسکیم پر کام کر سکیں گے اور روپیہ زیادہ آئے گا، تمہیں بھی حصہ زیادہ ملے گا۔ میں اپنی سی کوشش کروں گا، میں نے مدھم لہجے میں کہا، لیکن میں کوئی وعدہ یا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیوں اس سے پہلے مجھے پبلک کے سامنے تماشا بننے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، میری طرف سے تمہیں ہر لمحہ ہدایت ملتی رہے گی۔ دلبر خان نے مجھے تسلی دی۔ ہو سکتا ہے تمہیں اس پہلے تجربے میں اتنا لطف آئے کہ تم یہی لائن پکڑ لو اور سچ مچ کوئی بڑے ریسلر بن جاؤ۔ بظاہر تو تمہاری باڈی میں ہر وہ خوبی نظر آ رہی ہے جو کسی ریسلر میں ہونی چاہیے تھی۔ باقی اندازہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ مقابلے سے 1-2 دن پہلے رات میں کسی وقت ہم ہوشوں کو لے کر یہاں آ جائیں گے اور دینوں کے مکان کے اندر ہی خفیہ طور پر تم دونوں ذرا مقابلے کی ریہرسل کر لینا۔ ویسے تو ظاہر ہے رنگ میں مقابلہ اس سے کافی مختلف ہو جائے گا، لیکن پھر بھی بنیادی باتیں طے ہو جائیں گی۔ دینوں کے مکان میں کافی جگہ ہے، وہاں یہ کام آسانی سے ہو جائے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، میرے 4 آدمی ہر وقت یہاں موجود رہیں گے۔ جب تم مکان کے اندر ہوگے تو وہ مکان کے باہر چاروں طرف گشت کیا کریں گے، اور جب تم اکھاڑے میں باڈی بلڈنگ اور ایکسرسائز وغیرہ کرو گے تب بھی وہ تمہارے ارد گرد موجود رہیں گے۔ مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے اسی کے لہجے میں اس کا سوال اس پر لوٹا دیا۔ اعتبار تو ہے، لیکن انسان کا ارادہ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ برا منائے بغیر بولا، ویسے تو مجھے یقین ہے کہ تم شیر جوان ہو اور شیر جوان وعدہ کر کے پیٹھ نہیں دکھایا کرتے، خواہ انہیں جان سے جانا پڑے، لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہے۔ یہ محض ایک احتیاطی قدم ہے۔
ممکن ہے کہ تم کسی بہکاوے میں آ جاؤ اور ارادہ بدلنے کے بارے میں سوچنے لگو۔ خود دینو بڑا بکواسی اور سازشی ہے، ممکن ہے وہ تمہارے دل میں کوئی وہم ڈال دے۔ تم اس کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ میں نے سعادت مندانہ سے انداز میں سر ہلا دیا، حالانکہ دل میں اس کی رائے سے متفق نہیں تھا۔ مجھے صرف 4 دنوں سے واسطہ رہا تھا اور ہمارے درمیان بہت کم بات چیت ہوئی تھی۔ اس کے باوجود مجھے یقین تھا کہ وہ بکواسی یا سازشی آدمی نہیں تھا، جبکہ یہ دونوں صفات دلبر خان میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دلبر خان بولا، بس تو پھر میں تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں نا؟ میرا خیال ہے میرا ہاں کر دینا ہی بہتر ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد موجود کلاشنکوف برداروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ان سب کے ہاتھوں میں اپنی گنوں پر تھے اور وہ پتھرائے ہوئے سے چہروں کے ساتھ میری اسی طرف ایک ٹک دیکھ رہے تھے۔ میرے اور دلبر خان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے وہ گویا انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان کا کام جیسے صرف مجھ پر نظر رکھنا تھا۔ آدمی سمجھدار ہو، دلبر خان مسکرایا۔ مجھے خوشی ہے کہ مسئلہ نہایت دوستانہ اور خوشگوار انداز میں طے ہو گیا۔ دلبر خان کے جس آدمی کی کھوپڑی پر میں نے الٹی طرف سے کلہاڑی رسید کی تھی، وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اسے ایک چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا اور چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تھا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ تاہم دلبر خان نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ اب اس کی بات چیت اس کے مطلوبہ انداز میں تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔ شاید اسی لیے اب اس نے اپنے اس گرگے کی طرف توجہ دی اور اسے ہلا جلا کر دیکھنے کے بعد میری طرف مڑتے ہوئے ہلکی سی تشویش سے بولا، یہ مر تو نہیں جائے گا؟ میرا ارادہ تو مارنے کا نہیں تھا، میں نے جواب دیا، ورنہ میں کلہاڑی پھل کی طرف سے رسید کرتا۔ میں نے تو ہاتھ بھی ذرا ہلکا ہی رکھا تھا، میں نے تو خود اٹھ کر اس کا معائنہ کیا تھا۔ اس دوران دلبر خان بولا، میرا خیال ہے اس کو شہر کے ہاسپٹل لے جائیں، اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، میرے تجربے کے مطابق اس کی حالت تشویشناک نہیں ہے، ایک آدھ گھنٹے میں ہوش میں آ جائے گا۔ چلو خیر، دیکھا جائے گا۔ دلبر خان کچھ سوچتے ہوئے بولا، اب ہم چلتے ہیں، بس سمجھو ہماری اسکیم پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ خوشو خان نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ اس کا ہاتھ مضبوط تھا، لیکن میں نے اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی کمزور آدمی سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ پھر وہ مجھ سے معانقہ کرنے پر تل گیا۔ اس نے گویا وہیں اچھی خاصی زور آزمائی شروع کر دی۔ وہ مجھے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ کر بھینچنے لگا۔ اگر اس کے بازو لمبے نہ ہوتے تو شاید اس کی گنبد نما توند کی وجہ سے میرا صحیح طور پر اس معانقہ ہی مشکل ہوتا۔ وہ بامشکل میرے بازوؤں کے حلقے میں آیا تھا، لیکن میں نے جواباً اس پر طاقت صرف نہیں کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ میری طاقت کا صحیح اندازہ کر سکے۔ میں نے اسے پورا موقع دیا کہ وہ مجھ پر زور آزمائی کا شوق پورا کر لے۔ بالآخر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور ایک بار پھر بنمانس کی طرح گھونسوں سے اپنا سینہ پیٹنے لگا۔ دلبر خان پدرانہ شفقت سے اس کی کمر تھپتھپائے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا، آج یہ بہت خوش ہے، بڑی مدت سے بیکار بیٹھا تھا، اب یہ دھندے سے لگ جائے گا۔ پھر اس نے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ دینو کو بلا لائے۔ اس کے جانے کے بعد دلبر خان میری طرف مڑتے ہوئے بولا، دینو کے گھر میں رہو گے تو اس کی لڑکی کے چکر میں نہ پڑنا، کم از کم فی الحال نہ پڑنا۔ مقابلے کے بعد جو دل چاہے کرتے پھرنا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لڑکی کے چکر میں پڑ کر آدمی کے خیالات بہت بدل جاتے ہیں، اس لیے ہم اس چکر میں نہیں پڑتے۔ بس اگر کوئی پسند آئی، اٹھا لیا، دل بہلایا، چھوڑ دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ لڑکیاں اس سے زیادہ کسی قابل نہیں ہوتی۔ ویسے یہ دینوں کی لڑکی بڑی پٹاخہ معلوم ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بجلی بھری ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم اسے چھوڑ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ میں نے اس کے ارشادات عالیہ سے دل ہی دل میں خاصی نفرت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ چند لمحے بعد دینو ہاتھ باندھے لنگڑاتا ہوا آ گیا۔ دلبر خان نے مختصراً اسے ساری بات سمجھائی اور حکم دیا کہ وہ میرے قیام و طعام کا خاص خیال رکھے اور ہر طرح سے میری خدمت کرے۔ حویلی سے ضرورت کی ہر چیز آ جائے گی۔ پھر اس نے اپنے مخصوص انداز میں مجھ کو بل دیتے ہوئے بہت ٹھہرے لہجے میں کچھ خاص ہی انداز میں دینو کو ہدایات کی۔ افضل خان کے ساتھ فالتو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے کام سے کام رکھنا اور افضل خان کی صرف خدمت کرنا، باتیں مت گھڑنا، اور اپنی چھوکری کو بھی ہماری طرف سے حکم دے دینا کہ اس مسافر پر ڈورے ڈالنے کی کوشش نہ کرے، اب یہ ہماری امانت ہے۔ تینوں نے مجروح سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بولا نہیں، ہاتھ باندھے اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ آخرکار دلبر خان نے ساری باتیں طے کرنے کے بعد اپنے 4 آدمیوں کو اشارہ کیا اور وہیں رک گئے۔ باقی لوگ واپس روانہ ہو گئے۔ جب ان لوگوں کا جیب بگی اور گھوڑا نظر سے اوجھل ہو گیا تو دینو میری طرف مڑتے ہوئے بولا، آؤ افضل صحیح، اندر چلتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ دلبر خان کے 4 مسلح ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ مکان کے قریب پہنچ کر ان میں سے دو مکان کے سامنے 2 کونوں پر کھڑے ہو گئے اور 2 دوسری طرف چلے گئے۔ اب گویا میں دلبر خان کا قیدی تھا اور دینوں کے گھر میں نظر بند تھا۔ کچھ دیر پہلے میں اس مکان میں آیا تھا جو ڈیوڑی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلا گیا تھا۔ اس بار دینوں کے ساتھ پہنچا وہ ویسا ہی مکان تھا جیسے عام طور پر گاؤں دیہات میں ہے، لیکن خاصا طویل و عریض تھا۔ بڑے سے صحن میں ایک طرف سے ذرا اونچے چبوترے پر ایک چھپر تلے کھانے پکانے کی جگہ تھی۔ دیوار کے ساتھ مٹی کے 2 چولہے بنے ہوئے تھے، انگیٹھیاں بھی رکھی تھی۔ وہیں مومل بیٹھی ایک تنکے سے زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے ہمیں آتے یقیناً دیکھ لیا تھا، لیکن سر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ لباس تبدیل کر چکی تھی، چولہے میں آگ دم توڑ رہی تھی اور مومل کی تیکھی ناک پر پسینے کی ننھی بوندیں دور سے چمکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ دینوں وہیں چولہے کے قریب جا بیٹھا۔ مجھے بھی اس نے وہیں ایک سائڈ پر پڑے ایک موڑے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا چولہے پر کوئی تیل سا گرم کر کے غالباً اپنی چوٹوں کی سنکائی کرتے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ وہ کراہ کر ایک ٹانگ زمین پر رکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا، اب مجھے تفصیل سے بتاؤ، تمہارے خان سے کیا باتیں ہوئیں؟ اور ہاں، آواز بالکل نیچی، دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں۔ مومل بدستور تنکے سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتی رہی۔ دیہات کی لڑکیوں کو جب اپنی سوچ کے اظہار کی رائے نہیں ملتی
تو وہ چولہے کے قریب بیٹھ کر تنکے سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگتی ہیں۔ میں نے تقریباً سرگوشی سے انداز میں دینوں کو وہ ساری باتیں بتا دی جو میرے اور دلبر خان کے درمیان ہوئی تھیں۔ انہیں سن کر وہ متصفانہ انداز میں سر ہلاتا رہا۔ اس دوران مومل نے کئی بار سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی جادوگر آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ شاید وہ روتی رہی تھی یا پھر اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں خاموش ہوا تو دینو بولا، خوشو خان کی طاقت کے بارے میں وہ بکواس کرتا ہے، وہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا دلبر خان اور اس کے ٹولے نے اسے مشہور کر رکھا ہے۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بودا ہے، کچھ نہ کچھ طاقت اس میں ہے اور اتنے ڈیل ڈول کے آدمی میں ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کی زیادہ طاقت بس اس کے وزن ہی ہے، یعنی جس پر وہ گر جاتا ہے اس کے لیے اٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں باقی سب افسانے ہیں۔ اس نے آج تک جتنے بھی مقابلے کیے ہیں سبھی نورا کشتیاں تھیں، ورنہ آس پاس کے علاقوں میں 2-1 جوان ایسے موجود ہیں جو اسے مار سکتے تھے، لیکن وہ بھی مقابلے میں ہار گئے۔ میں نے پوچھا، ہاں، کسی کو روپیہ دیا گیا، کسی کو دھمکی؟ انہوں نے بھی باقی پہلوانوں کی طرح جاری مقابلہ کیا۔ دلبر خان نے شغل کے طور پر وہ ایک دیو پالا ہوا ہے، یوں ہی بس لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ حالانکہ دلبر خان کی دہشت ویسے ہی کچھ کم نہیں ہے، مگر پتہ نہیں کیوں ہوشو خان کو بھی رکھا ہوا ہے۔ کچھ اس کی شکل بھی ایسی ہی ہے کہ اس کے بارے میں مشہور کیے ہوئے افسانے سچ لگتے ہیں۔ شاید وہ دلبر خان کو اس لیے بھی عزیز ہے کہ اس کے لیے وہ بھی روپیہ کمانے کی ایک مشین ہے۔ مجھے کچھ یقین سا نہیں آ رہا کہ مجھے دیکھتے دلبر خان کے ذہن میں یہ اسکیم آئی ہوگی۔ میں نے خیال ظاہر کیا، اسکیم تو آئی ہوگی۔ دینوں اپنے رخسار پر مالش کرتے ہوئے بولا، لیکن مجھے بات ضرور نورا کشتی کی نہیں لگتی۔ نورا کشتی تو اپنی جگہ ایک سازش ہے، لیکن مجھے اس میں کسی اور سازش کی بو بھی آ رہی ہے، سازش در سازش۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ کیا سازش ہو سکتی ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دینوں بے بسی سے بولا، یہ شیطان لوگ ہیں، ان کے دماغ شیطانی کارخانے کی طرح چلتے ہیں۔ مومل نے ایک بار پھر انگارہ سی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اپنے ہونٹوں پر لگی سکوت کی مہر توڑ دی۔ وہ گھٹی گھٹی لیکن وسیلی آواز میں بولی، تم نے مقابلے کی حامی کیوں بھری؟ اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے ہر حال میں کسی نہ کسی سے مقابلہ کرنا ہی تھا۔ یہ مقابلہ بہتر تھا، اس میں مجھے سوچ بچار اور تیاری کرنے کا وقت مل گیا ہے۔ باقی ہر طرح کا مقابلہ اس سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ انہی باتوں اور ان کی کوکھ سے جنم لینے والے سوالوں پر غور کرتے ہوئے ہمارے سروں پر رات اتر آئی تھی۔ تینوں نے پچھلی ایک کوٹری میں میرے قیام کا انتظام کیا تھا، جس کی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی اور اس میں کھڑ کھڑ کرتا ایک پرانا سا ٹیبل فین بھی موجود تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ تینوں کے گھر میں بجلی تھی۔ رات کو میں تمام تفکرات ذہن سے جھٹک کر پنکھے کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں لگاتار اندھیرا تھا۔ کھلی کھڑکی سے ادھورے چاند کی مدھم سی چاندنی کمرے میں آ رہی تھی۔ موسم خنک نہیں تھا، اس کے باوجود میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا لی تھی۔ کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں تھیں، اس سے کوئی اندر نہیں گھس سکتا تھا۔ رات بیتی جا رہی تھی اور میں سونے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ میں کچھ ایسا خاص پریشان بھی نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو میں اسے پنکھے کی کھڑکھڑاہٹ سمجھا، لیکن ایک لمحے کے توقف کے بعد دستک دوبارہ ہوئی۔ تب میں نے اٹھ کر دروازے کی جھری سے جھانکا اور باہر موجود حویلیوں کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ محمد جلدی سے اندر آ گئی۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے اسے ٹیک لگا کر اس نے ایک طویل سانس لی اور مرتعش لہجے میں بولی، میں رات کو یوں چھپ کر تمہارے کمرے میں آئی ہوں، تم نے مجھے آوارہ اور بدچلن تو نہیں سمجھا؟ ہرگز نہیں، میں نے دیانتداری سے جواب دیا۔ میں عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ تجربے کار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال مجھے تمہارے چہرے پر آوارگی اور بدچلنی کی کوئی پرچھائی نظر نہیں آئی۔ تم ایک اجلی لڑکی ہو، سانولی ہونے کے باوجود۔ اس نے ایک اور گہری سانس لی۔ اس سانس میں طمانینت تھی اور وہ سرگوشی میں بولی، میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ کیا تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو؟ اگر تم بھاگنا چاہو تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ملگجے اندھیرے میں بغور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میرے جواب کی منتظر تھی۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، میں بھاگنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیا تمہیں اپنی جان عزیز نہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں اب اس ملگجے اندھیرے میں اس کا ایک نقش ہی نہیں، اس کی آنکھوں میں تیرتے جذبوں کی پرچھائیاں بھی دیکھ سکتا تھا۔ جان تو عزیز ہے، میں نے اعتراف کیا، لیکن اسے بچانے کے لیے میں نے جب بھی حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا ہے تو میں پچھتایا ہوں۔ کیا اس وقت بھی بھاگے ہوئے ہو؟ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ دن کے اجالے میں مجھے اس کی آنکھوں میں اتنی ذہانت کی چمک نظر نہیں آئی تھی جتنی اس وقت نظر آ رہی تھی۔ ہاں، میں نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اعتراف کیا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی جرم کر کے قانون سے بھاگا ہوا ہوں۔ وہ ایک اور مسئلہ ہے، لمبا چکر ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس سے مجھے اس موضوع پر کلیدنے کی کوشش نہیں کی اور مجتربانہ سے انداز میں تپتی انگلیوں سے میرا بازو دباتے ہوئے تیز سی سرگوشی میں بولی، میں کہتی ہوں بھاگ جاؤ۔ اس وقت تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، مگر کل کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کل کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے خلوص کا شکر گزار ہوں، لیکن اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو میں تمہاری مدد کے بغیر بھی بھاگ چکا ہوتا۔ نہیں بھاگ سکتے تھے، وہ وثوق سے بولی۔ اب 4 دوسرے تازہ دم آدمی نگرانی کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ وہ کلاشنکوف لیے مسلسل مکان کے چاروں طرف گشت کر رہے ہیں۔ مکان کا کوئی گوشہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود تم مجھے بھگانے کے لیے میرے مدد پر تلی ہوئی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اگر میں تمہاری مدد کے بغیر بھی تمہارے گھر سے بھاگ گیا تو تم باپ بیٹے کا کیا حشر ہوگا؟ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔
وہ سر جھکاتے ہوئے افسردگی سے بولی، اس کے باوجود میں تمہاری مدد کے لیے آ گئی ہوں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ مجھے بھگانے میں تمہاری مدد بھی شامل تھی تو پھر وہ تمہارے انجام کو اور بھی زیادہ عبرتناک بنانے کے لیے نہ جانے کیا کر گزرے گے، مجھے معلوم ہے، اور اس تصور میں میری روح لرز اڑتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے پلکوں کی جھالریں اٹھاتے ہوئے بولی، اس کے باوجود جب مجھے یہ احساس ہوا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے تو میں رہ نہیں سکی۔ میرے دل نے مجھے یہ بتایا کہ میں تمہیں کچھ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں چاہتی تو یہی تھی کہ تم یہاں سے کبھی نہ جاتے، زندگی بھر یہیں رہتے، لیکن مسئلہ زندگی کا کہیں آن پڑا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تم چاہے کہاں بھی رہو لیکن زندہ رہو۔ وہ پیشانی میرے کندھے پر ٹکا کر چپکے رونے لگے۔ اس کے آنسو میرے دل کی صحرا کی تپش کچھ اور بڑھانے لگے۔ چند لمحے کے لیے میں دم بخود سا کھڑا رہ گیا۔ مجھ میں اسے چھونے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ مجھے زندگی میں سب کچھ ملا تھا، محبتیں بھی، نفرتیں بھی، دولت کی آسائشیں بھی اور غربت کی سختیاں بھی، دوستوں کی جان نثاری بھی اور دشمنوں کی دل فگاری بھی۔ میرا خیال تھا کہ میں نے زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود دامن دل بالکل خالی محسوس ہوتا تھا۔ انسان اپنے آپ کو بالکل تہی دست و تہی دامہ محسوس کرتے ہوئے زندگی کے خارزاروں میں توڑتا چلا جا رہا تھا، اور یکدم ہی میں کسی بے عنوان سی محبت کا تخلصستان اس کے سامنے آ جائے۔ چاہت بھرے آنسوؤں کے نگینے اس کی جھولی میں آ گرے تو جیسے کچھ یقین سا نہیں آتا۔ میں نے بہت آہستگی سے اس کا سر اوپر اٹھایا۔ اس کے سامنے چہرے پر آنسوؤں کے سیال چاندنی چمک رہی تھی۔ میں نے سرگوشی سے بھی دھیمے سے لہجے میں پوچھا، کیا یہ پہلی نظر کی محبت ہے؟ معلوم نہیں، اس نے سادگی اور بے بسی سے جواب دیا۔ میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ میں تمہیں مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ تم بابا کے ہوٹل پر آئے تو پہلے دن سے چھپ کے تمہیں دیکھ رہی تھی۔ تم سارا دن گارا بناتے، اینٹیں دھوتے اور دیوار بناتے ہوئے منڈیر کے پیچھے چھپی تمہیں دیکھتی رہتی، اور دل ہی دل میں سوچتی، نہ جانے کس دن تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہاں سے اور کب تک تمہیں چھپ کر دیکھتا رہا۔ تمہاری ہر جنبش پر کسی کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے سسکی لی، پھر لہجے میں صدیوں کا پچھتاوا سمیٹتے ہوئے بولی، کاش ایسا ہی ہوا ہوتا، کاش تم اسی طرح چلے گئے ہوتے، تمہیں کچھ پتہ نہ چلتا۔ میرے دل میں حسرت کا زخم آخر کب تک تازہ رہتا، کبھی نہ کبھی تو بھر ہی جاتا، لیکن اب تم روبرو آ چکے ہو، تم سے سب بات ہو چکی ہے، اور اب تم چلے جاؤ گے تو یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا، ناسور بن جائے گا۔ پھر جیسے وہ کسی امید افزا خیال کے تحت دھیرے سے مسکرا دی۔ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکراہٹ کا یہ امتزاج عجیب تھا۔ وہ انگلی سے گویا میرے چہرے کے گرد لکیر کھینچتے ہوئے بولی، لیکن چلو، یہ اطمینان تو ہوگا کہ تم جہاں بھی ہو زندہ ہو۔ اگر میری آنکھوں کے سامنے تمہیں کچھ ہو گیا تو میں ابھی زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اس نے عجیب بات کی تھی۔ یہ شاید میں آدمی ہی کچھ عجیب ہوں۔ میں محبتوں کی کچھ عجیب اور ناقابل تشریح شدتوں کا متلاشی تھا، لیکن جب کبھی کہیں محبتوں کی یہ شدت اچانک ہی مجھے نظر آتی تھی تو میں خوف زدہ سا ہو جاتا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر اس کی آنکھوں کے سامنے مجھے کچھ ہو گیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گی، اور وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کی صورت میں نے آج پہلی بار دیکھی تھی، جسے میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ معلوم نہیں محبت نے اس کے ذہن میں میرا کیسا بت تراشا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن جب وہ لوگ آ کر تمہارے بابا اور دوسرے لوگوں کو مار رہے تھے تو تم نے خود کلہاڑی میرے ہاتھ میں دے کر مجھے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا تھا، جبکہ ان سب کے پاس کلاشنکوفیں تھیں۔ اس وقت بھی تو تم مجھے موت کے منہ میں ہی بھیج رہی تھی۔ نہیں، اس وقت نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں ناممکن کو ممکن محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اب تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں ہوشو خان کا مقابلہ کر لوں گا؟ میں نے دل کا بوجھل پن کم کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہوشو خان سے تم 10 مرتبہ مقابلہ کر لو گے اور 10 مرتبہ ہی جیت جاؤ گے، وہ وثوق سے بولی، لیکن اس مقابلے کے پیچھے جو سازش کام کر رہی ہے اس کا مقابلہ شاید نہ کر سکو، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ سازش ہے کیا۔ لیکن تمہیں یہ یقین ہے کہ کوئی سازش ہے ضرور؟ میں نے اس کی جھل ملاتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، یہ مجھے یقین ہے، ورنہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی ہوشو خان سے، بلکہ اس علاقے کے کسی بھی شاہزور سے تمہارا مقابلہ ہوتا، یعنی سچ مچ کا اصلی اور ایماندارانہ مقابلہ ہوتا تو مجھے بالکل فکر نہ ہوتی۔ یہ تو نورا کشتی ہے، اس میں تو مجھے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نورا کشتی کے مقابلے میں تو مجھے کیا کسی کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو خطرے والی کوئی بات ہی نہیں۔ لوگوں کو بے وقوفی بنانا ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس سے میرا دل زیادہ ڈر رہا ہے۔ اگر یہ طے پاتا کہ تمہیں ہوشو خان سے مردوں کی طرح بالکل صحیح مقابلہ کرنا ہے تو شاید میرا دل نہ ڈرتا۔ اس نے بے آواز سے انداز میں طویل سانس لی۔ دل کے کہنے پر بہت چلتی ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی کیوں لگی تھی۔ وہ بھی میرے ہی قبیلے کی معلوم ہوتی تھی، غربت میں پرورش پانے والی، مگر نہ جانے کہاں سے بے پناہ ذہانت سمیٹ لینے والی، تلخ حقائق سے بھیانک ریگزاروں میں رہنے والی، مگر دل کے کہنے پر چلنے والی۔ ہاں، دل کے سوا میرے پاس ہے ہی کیا؟ اس کے کہنے پر بھی نہ چلوں تو کس کے کہنے پر چلوں؟ دل نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا، یہ مجھے جو کچھ بھی کرنے کو کہتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ بہت اچھا دل ہے میرا، مجھے کبھی بہکاتا نہیں، کوئی غلط کام نہیں بتاتا، کوئی غلط راستہ نہیں دکھاتا۔ نمی اب صرف اس کی آنکھوں میں جھلملا رہی تھی۔ اس کا چہرہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پونچھ دیا تھا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، ذرا چونکتے ہوئے بولی، اور ہاں، تینوں بابا بھی بہت اچھا ہے،
اس کا کہنا بھی میں بالکل نہیں ٹالتی، ایک دل اور ایک دینو بابا، دنیا میں بس یہی دونوں میرے ہیں، اور میں تم تو شاید اپنے بھی نہیں ہو، معلوم نہیں دل میں کیا کیا بھید چھپائے پھر رہے ہو، تم اس دنیا میں شاید صرف بھٹکنے کے لیے آئے ہو، حالات تمہیں ایک خزاں رسیدہ پتے کی طرح اڑائے پھر رہے ہیں، تمہاری کوئی منزل نہیں ہے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے اسے دونوں ہاتھوں سے پھیلائے یوں تک رہی تھی جیسے لکیروں کی مدد سے میری قسمت کا حال پڑھ رہی ہو، ایک پیشہ ور نجومی ہی کی طرح روانی سے وہ مجھے میرا ماضی، حال اور مستقبل بتا رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ پیشہ ور نجومیوں کی طرح جھوٹی نہیں تھی، وہ جو کچھ کہہ رہی تھی سچ کہہ رہی تھی۔ میں خود اپنے بارے میں اکثر یہی محسوس کرتا تھا، لیکن اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میں دم بخود رہ گیا۔ تم نجومی ہو کیا؟ تمہیں ہاتھ دیکھنا آتا ہے کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے ہاتھ دیکھنا نہیں آتا۔ ہاتھوں کی ٹیڑھی میڑھی لکیریں مجھے ہمیشہ صرف بھول بھلائیاں لگی ہیں، میں ان میں کبھی کوئی مطلب تلاش نہیں کر سکی۔ ہاتھ میں تو میں یوں ہی دیکھ رہی تھی، مشقت کرنے والی اور فرعون صفت لوگوں کا گریبان پکڑنے والے ان آہنی ہاتھوں کی خوبصورتی کا اندازہ کر رہی تھی۔ پھر مجھے میرے بارے میں یہ سب باتیں کیسے بتا رہی ہو؟ یہ سب کچھ تو اس وقت ہی میرے دل میں آیا تھا جب میں نے پہلی بار تمہاری صورت دیکھی تھی۔ وہ بولی، کرنے کو بے شک تم ہر کام کر لیتے ہو، لیکن میں دل کہتا ہے کہ تم محنت مزدوری کرنے والے آدمی نہیں ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے پلکوں کی چلمن اٹھا کر ایک بار پھر میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی پامش کو ہاتھ نہیں دکھایا تھا، کبھی کسی ماہر نجوم سے اپنا ذائچہ نہیں بنوایا تھا، کبھی کسی سے اپنے مستقبل کا حال جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے مستقبل کے بارے میں کچھ جاننے سے خوف نہیں آتا تھا۔ لندن میں میری کاروباری شناسہ جوڈی فوسٹر، جو بعد میں میری بہت گہری دوست بھی بن گئی تھی، لندن میں ہی میں قیام کے دوران ایک بار مجھے ویسٹ اینڈ کے علاقے میں لگنے والے ایک بہت بڑے میلے میں لے گئی تھی۔ وہیں وہ زبردستی مجھے شیشے کے گولے میں جھانک کر قسمت کا حال بتانے والی ایک عورت کے ٹینٹ میں بھی لے گئی۔ اس نے مجھے کچھ اینشنٹ باتیں سنائیں جنہیں میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا تھا، لیکن اس میں شک نہیں تھا کہ اس کا اندازہ بے پناہ متاثر کن تھا۔ وہ اس نے ٹینٹ کے اندر ہی ایسا ماحول تخلیق کر رکھا تھا کہ اندر قدم رکھنے والا سحر ہو کر رہ جاتا تھا۔ وہ عورت جپسی تھی، مگر اپنے عالمانہ انداز سے کسی ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والے کو بھی مرعوب کر سکتی تھی۔ یہ دوسری بات تھی کہ اس کی علمیت محدود اور مکالمے رٹے رٹائے سے تھے، لیکن ان چیزوں کو صرف مجھ جیسے آوارہ گرد ہی محسوس کر سکتے تھے۔ بات پھر وہیں آ جاتی تھی کہ گورے فراڈ بھی کرتے ہیں تو بڑے سلیقے سے، بڑی تیاریوں سے کرتے ہیں، مگر مجھے اس سفید فام خرانڈ سرد و گرم چشیدہ اور دنیا کی خاک چھاننے والی عورت نے خوفزدہ نہیں کیا تھا۔ ایک دور افتادہ دیہاتی علاقے کی اس ان پڑھ اور نوخیز لڑکی نے ضرور ڈرا دیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میری ذات کے شفاف گولے میں جھانک کر سچ مچ ہر بات جان سکتی تھی۔ اس گھر میں تمہارے اور دینو بابا کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا، دینو بابا کی بیوی بھی زندہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، وہ بیماری سے مر گئی تھی، ٹی بی ہو گئی تھی، اسے علاج نہیں ہو سکا، مومل نے افسردگی سے بتایا۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی، لیکن بیماری اسے کسی آدم خور بلا کی طرح کھا گئی۔ میرے ہاتھوں میں ہی جان دی تھی اس نے۔ وہ بھی دینو بابا کی طرح ایک اچھی انسان تھی۔ دینو بابا نے مجھے باپ کا پیار دیا اور اس نے ماں کا، لیکن مجھے زیادہ عرصہ اس کے پیار کی چھاؤں میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ اور تمہارے اپنے ماں باپ؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ لڑکی اس قابل تھی کہ اسے بہتر طور پر جاننے کی کوشش کی جاتی۔ وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس نے سر جھکا کر افسردگی سے جواب دیا۔ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ کیا ماں باپ بھی اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ حالات کی بات ہے، اس دنیا میں لوگوں پر ایسے بھی حالات گزرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بیچ دیتے ہیں۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ خود ہی کچھ تفصیل بتانے لگی۔ ہم لوگ منگن ہار تھے۔ منگن ہار سمجھتے ہو نا؟ بھیک مانگ کر گزارا کرنے والے۔ ان دنوں ہمارا کنبہ ایک گاؤں میں ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں 5-6 سال کی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ ایک عجیب صبح تھی، آسمان کے کناروں پر جیسے خون اترا ہوا تھا۔ اس کی آواز دھیمی ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو گئی۔ اس کی نظریں ملگچے اندھیرے میں کہیں دور بھٹک رہی تھی۔ میں اس کے دوبارہ بولنے کا منتظر تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ پہلے سے بھی دھیمے لہجے میں بولی۔ اس روز ماں باپ ابھی بھیک مانگنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ گاؤں سے کافی دور لاری اڈا تھا، ہم لوگ وہاں بھیک مانگنے جاتے تھے۔ مجھ سے بڑی بھی ایک بہن تھی اور مجھ سے چھوٹی بھی۔ مجھ سے چھوٹی تو گود میں تھی، صرف اسے ماں گود میں رکھتی تھی، باقی سب الگ الگ ہو کر ادھر ادھر بکھر جاتے تھے اور شام ڈھلے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ دن بھر بھیک مانگتے لاری اڈے پر اس کے آس پاس ہی پھرتے رہتے تھے۔ اس روز ابھی جھگی سے روانہ ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ گاؤں میں شور پڑ گیا۔ دوسرا قبیلہ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اس گاؤں میں جو قبیلہ آباد تھا، اس کی برسوں سے کسی دوسرے قبیلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور ایک لمحے کے توقف سے بعد بولی، ایک تو ہم لوگوں کو دشمنی میں اجاڑ کر رکھا ہوا ہے، شہروں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ہم دیہات والوں کے حالات تو ایسے ہی ہیں کہ دوست بن کر جینا بھی خاصا مشکل کام ہے، مگر ہم پتہ نہیں کیسی کیسی معمولی باتوں پر دشمنیاں پالتے ہیں رہتے ہیں۔ شہروں کا بھی یہی حال ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں اس وقت کھیلنے نکلی ہوئی تھی اور گھر سے کافی دور نکل گئی تھی جب شور مچا کے دشمن قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کو خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر بھاگتے دیکھا تو میں کچھ زیادہ ہی ڈر گئی۔
میں اس وقت ایک بیل گاڑی کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی جس میں بیل جتے ہوئے نہیں تھے۔ میں گیلی مٹی سے کوئی کھلونا بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاڑی کے نیچے ہی چھپی بیٹھی رہی۔ ادھورا کھلونا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ گولیاں چلنے لگی، مکانوں کو آگ لگائی جانے لگی۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے وہ منظر ابھر آیا تھا اور اس کے حواس پر برف سے جم گئی تھی۔ پھر اچانک اس نے دھیرے سے میرا بازو ہلاتے ہوئے بڑی سادگی سے پوچھا، ہمارے ہاں لوگ اتنی بے رحمی سے ایک دوسرے کی جانیں کیوں لیتے ہیں؟ ایک دوسرے کے گھر کیوں اجاڑتے ہیں؟ ہم ایسے انسانوں کو درندے کہتے ہیں، مگر درندے تو ایسا نہیں کرتے۔ مطلب میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں تو خود عرصے سے ان سوالوں کا جواب تلاش کر رہا تھا۔ اسے جب اندازہ ہو گیا کہ میں ان سوالوں کا جواب دینے کا اہل نہیں ہوں تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ 5-6 سال کی وہ بچی اپنا ادھورا کھلونا لیے بیل گاڑی کے نیچے بیٹھی رہ گئی اور اس کے ارد گرد کچے پچے مکانوں میں شعلے اٹھنے لگے، گلیوں میں لاشیں بکھر گئیں۔ میں اس وقت بیل گاڑی کے نیچے سے نکلی جب اسے بھی آگ لگ گئی۔ اس وقت تک دشمن قبیلے کے لوگ جا چکے تھے اور میرے ماں باپ بھی۔ میری طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ میں نے ڈھونڈتی پھر رہی تھی مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہماری جھگی بھی جل کر راکھ ہو چکی تھی مگر اس میں ان کی لاشیں نہیں تھیں۔ میں نے گلیوں میں پڑی ہر لاش کا چہرہ دیکھا مگر میرے ماں باپ کہیں نہیں تھے اور شاید بھاگ گئے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امن و سکون ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھے ڈھونڈنے نہیں آئے۔ کوئی میری طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی۔ دینو بابا وہاں مہمان آیا ہوا تھا، وہ اس گاؤں کا رہنے والا نہیں تھا۔ صرف اس کا دھیان میری طرف گیا۔ اس نے مجھ سے ساری بات پوچھی اور مجھے ساتھ لیے میرے ماں باپ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر اس انتظار میں وہ بہت دن وہاں ٹھہرا کہ شاید میرے ماں باپ مجھے ڈھونڈنے آئے مگر وہ نہیں آئے۔ آخر کار مایوس ہو کر دینو بابا اور اس کی بیوی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ تمہارا مطلب ہے یہاں لے آئے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس وقت دینو بابا نواب شاپ کے ایک قریب گاؤں میں رہتا تھا اور غربت کے ہاتھوں پریشان تھا۔ یہاں تو ہم صرف 3-4 سال پہلے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کچے کے علاقوں میں برائے نام آبادی تھی۔ اب تو رونق بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اسے جیسے کچھ یاد آیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولی، دینو بابا کی بیوی بیمار رہتی تھی جب ہم گاؤں میں تھے تو سب لوگوں کا خیال تھا کہ دینو مجھے اس لیے ساتھ لایا ہے کہ پال پوس کر مجھ سے شادی کر لے گا۔ یہاں ایسا بھی ہوتا ہے دینو بابا جو اس کے وقت کچھ ایسا بابا نہیں تھا، سب کو سمجھاتا تھا کہ اس کی اولاد نہیں اور اس کی بیوی سے اولاد ہونے کی امید بھی نہیں تھی، اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ وہ مجھے منہ بیٹی بولتا تھا اور بیٹی ہی کی طرح پالنا چاہتا تھا مگر کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس نے بہرحال مجھے باپ ہی کی طرح پالا ہے، بلکہ شاید میں غلط کہہ رہی ہوں، میرا باپ بھی مجھے اس طرح نہ پالتا۔ پھر وہ جھرجھری سے لے کر بولی، اگر میں اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی تو شاید اس وقت بازو پر بچہ لٹکائے کہیں نہ کہیں بھیک مانگتی پھر رہی ہوتی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جو بھی باتیں کرتی تھی ذرا ٹوٹے پھوٹے سے انداز میں کرتی تھی لیکن مفہوم کم و بیش یہی تھا کہ جو میں بیان کرتا جا رہا ہوں، اور اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ ایک ذہین لڑکی تھی۔ میں یہ خیال ایک بار پھر پختہ ہو گیا تھا کہ وہ ذہانت واقعی کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ ذہانت ایک بھکاری کے گھر میں جنم لینے والی بچی یا بچے کے پاس بھی ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ اسے اپنی ذات کے اظہار کا موقع ملے، کوئی اس کے پاس بیٹھ کر اس کی شخصیت کی گہرائیوں میں جھانکے، اس کی بات سنے۔ ہمارے ارد گرد ان گنت لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، انہیں کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان کی سوچیں کبھی نہ کبھی کھل سکنے والے پھولوں کی طرح ان کے ذہنوں میں مرجھا کر رہ جاتی ہیں۔ دینو بابا کے اس لڑکی پر دوسرے احسانات تو اپنی جگہ سے ہی، لیکن یہ احسان سب سے اہم تھا کہ اس نے لڑکی کو زبان دے دی تھی، سوچنا سکھا دیا تھا۔ تمہیں اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آتی؟ میں نے پوچھا۔ پہلے آتی تھی لیکن پھر ان کی یاد سے زیادہ یہ بات یاد آنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور پھر تلاش کرنے بھی نہیں آئے۔ اب صرف یہی بات یاد رہ گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر کچھ چونک کر بولی، یہ تم نے مجھ کن باتوں میں لگا دی ہے؟ تم مجھے صرف یہ بتاؤ، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم یہاں سے نہیں بھاگو گے؟ ہاں، میں نے ایک لمحے سوچ کر جواب دیا۔ میرے اندر صدیوں پرانے انسانوں والی انا بیدار ہو گئی تھی۔ میں یوں منہ چھپا کر بھاگنے کو دل نہیں مان رہا۔ دوسرے، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ تم لوگوں کے گھر سے میرے بھاگنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی تو میرا بھاگنے پر بالکل ہی ضمیر آمادہ نہیں ہوتا۔ میری وجہ سے دینو بابا پہلے ہی بہت تکلیف اٹھا چکا ہے۔ لگتا ہے دلبر خان نے مجھے جان بوجھ کر تمہارے ہاں ٹھہرایا ہے۔ اس میں دونوں طرح سے اس کے کمینے انتقام کی تسکین کا سامان ہو سکتا ہے۔ اگر میں یہاں ٹھہرا رہتا ہوں تو اسے اپنی سازش پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، اگر میں بھاگ جاتا ہوں تو اسے تم لوگوں پر اچھی طرح غصہ نکالنے کا موقع ملتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے خبیث فطرت کو خوشی حاصل ہوگی، مگر میں یہ خوشی فراہم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تم ہماری فکر نہ کرو، میں نے تو سوچا ہے میں اب بابا کو لے کر کچھ لوگوں سے ملوں گی اور ہم مل کر کسی طرح سائیں کے پاس شہر جائیں گے۔ ہم فریاد لے کر ان کے سامنے پیش ہوں گے اور انہیں یہاں کے حالات سے آگاہ کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ یہاں ہم پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے انہیں یہاں کا حالات پتہ نہیں ہے، ورنہ وہ کبھی یہ سب کچھ برداشت نہ کرتے۔ تھائی مراد برے آدمی نہیں ہیں، سب وڈیرے ایسے نہیں ہوتے، یہ خام خواہ کا پروپیگنڈا ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، کوئی بھی طبقہ 100% نہیں ہوتا، ہر طبقے میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بعض وڈیرے تو اپنے ہاریوں کے لیے فرشتوں سے کم نہیں ہوتے۔ ممل بولی، میں سائی مراد کو نہیں جانتی،
میں نے اس کو دیکھا تک نہیں، لیکن ان کے بارے میں جو چند باتیں میں نے سنی ہیں ان کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ وہ ایک اچھے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے دلبر خان جیسے آدمی کو تمہاری ہر چیز کا مختار بنا دیا ہے، یہ کیا کم بڑی بڑائی ہے؟ میں نے کہا یہ اس علاقے کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو سائیں مراد سے خود میل ملاقات کا موقع نہیں ملتا اور انہیں یہاں کے حالات کا صحیح پتہ نہیں چلتا۔ وہ مصروف بھی ہوتے ہیں تو اس اصل زمینیں تو دوسری ہیں، یہ تو یوں ہی فالتو کی ہیں، ادھر ادھر دینے کا تو ان کو وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں، میں نے سنا ہے شہر میں بڑے مشہور ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے تم بھی شہر سے آئے ہو؟ اس نے گھورا۔ فی الحال مجھے رہنے دو، سائیں مراد ہی کے بارے میں سوچا کرتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ اس سے میری بات مان لو، دلبر خان نے انہیں بری طرح اپنے جال میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ واپس اسی موضوع پر آتے ہوئے بولی، اس نے سائیں مراد کو یقین دلا رکھا ہے کہ وہ یہاں کا انتظام بہت اچھا چلا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ انتظام کوئی چلا ہی نہیں سکتا۔ ان کا یہ یقین کر لینا ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں کے لوگ ان پر اوپر والا یہ یقین کیے اپنے کاموں میں مگن تھا کہ نیچے والا اپنی ذمہ داریاں بڑے اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ اگر کچھ لوگ دلبر خان سے چھپ کر سائیں مراد سے ملاقات کرنے اور یہاں کے حالات سے انہیں اچھی طرح سے آگاہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہماری جان دلبر خان سے چھوٹ سکتی ہے۔ وہ بولی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے کمزور سے وجود میں ایک انقلابی روح مچل رہی تھی۔ وہ کچھ کرنا چاہتی تھی اور تمہارا خیال ہے کہ تم یہ کام کر سکتی ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں کوشش تو کر سکتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ 7-8 سفید پوش سے دکاندار بھی کوشش کرنے آئے تھے جن کی پٹائی رکوانے کے لیے تم نے مجھے بھیجا تھا؟ میں نے کہا۔ دلبر خان کی صورت دیکھتے ان کی گھگی بند کی گئی تھی۔ وہ دلبر خان سے بات کرنے، احتجاج کرنے جمع ہوئے تھے۔ دلبر خان کی صورت دیکھتے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کانپتی آوازوں میں بتانے لگے کہ وہ تو چائے پینے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ کیا کریں، ان کی بھی مجبوری ہے۔ معمل متصفانہ سے لہجے میں بولی، یہاں سب لوگ کے ذہنوں پر دلبر خان کی دہشت ایسی ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس دہشت کو ان کے ذہنوں سے کھرچنے کے لیے کوئی بہت ہی طاقتور ہاتھ چاہیے۔ وہ ہاتھ تمہارا بہرحال نہیں ہو سکتا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو کیا تمہارا ہو سکتا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ ہو سکتا تھا، میں نے دلبر خان کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ دلبر خان کوئی ایسی توپ چیز بھی نہیں، ایک معمولی سا بدماش ہے، صرف کمزوری پر ظلم ڈھانے والا۔ تو کیا تم اس کا کوئی علاج کر سکتے ہو؟ اس نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ مجھے یہاں سے بھگانے پر تلی ہوئی تھی، مگر اب جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا میں دلبر خان کو کوئی علاج کر سکتا ہوں۔ میں ان جھگڑوں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا، میری جان پہلے نہ جانے کتنے جھگڑوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ میں بس دلبر خان کی یہ نورہ کشتی والی فرمائش پوری کرنے کے لیے رکا ہوں۔ یہ اس کی تہ میں کیا چھپا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا۔ اگر زندہ رہا تو اس کے بعد میں آگے روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر زندگی نے کبھی فرصت دی تو کیا لوٹ کر آؤ گے؟ اس نے ایک لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ شاید، یہ وعدہ نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر یک بیک صدیوں کی تھکن رنگ آئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی جادوگر آنکھیں جیسے کسی کھنڈر کی 2 شکستہ کھڑکیاں بن گئی تھیں جن سے اس کی ذات کے دور تک پھیلے ہوئے ویرانے کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ تم خواہ وعدہ نہ کرو، لیکن اگر میں زندہ رہی تو تمہارا انتظار کروں گی۔ بالآخر وہ سرگوشی میں بولی۔ کس لیے؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ اس کے آپ گینا دل پر یقیناً بہت سی خراشیں تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے ایک اور ٹھیس لگے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انتظار کا کوئی مقصد ہو۔ وہ سر جھکا کر اپنے دوپٹے کے پلو سے دھاگا کھینچتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے شہر میں کسی اور کو بھی تمہارا انتظار ہوگا، اس سے تمہارا کوئی وعدہ بھی ہوگا۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں لے رہی، میں اس قابل بھی نہیں ہوں۔ ایک غریب معمولی اور منگن ہار لڑکی، میری یہ نصیب کہاں کہ تم سے کوئی وعدہ لے سکوں، لیکن تم مجھے اپنا انتظار کرنے سے تو منع نہیں کر سکتے نا؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ دیکھو، شہر میں میرا کسی سے کوئی وعدہ نہیں ہے، میں نے الجھن سے کہا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اپنے بارے میں سے کس حد تک بتاؤں اور کس حد تک نہ بتاؤں۔ اس نے خود ہی میری الجھن حل کر دی تھی۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتی۔ تمہیں کچھ صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم کوئی سیدھے سادے غریب دیہاتی نہیں ہو، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ تم اصل میں ہو کیا۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی، تم سے پوچھنا بھی نہیں چاہتی۔ تم جو بھی ہو، جہاں سے بھی آئے ہو، جب وہاں واپس جاؤ تو بس کبھی کبھی مجھے یاد کر لیا کرنا، شاید کبھی تمہارا واپس آنے کو اور مجھ سے ملنے کو جی چاہے۔ وہ خاموش ہو گئی اور گویا دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی رات خاموش ہو گئی۔ میرے ذہن میں خیالات کا ایک ہجوم تھا، الفاظ کا ایک ریلا ہونٹوں تک آتا تھا اور لوٹ جاتا تھا۔ ہر بات پر یہی خیال آتا تھا کہ مجھے اس سے نہیں کہنی چاہیے، اس کا کیا فائدہ؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے سر اٹھایا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، یقین کرو یہ سب باتیں کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ تو بس ہوتی چلی گئیں۔ اصل میں تو میں تم سے صرف یہ کہنے آئی تھی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، تمہارا فیصلہ یہی ہے کہ نہیں بھاگو گے، مقابلہ کرو گے؟ ہاں، میرا فیصلہ یہی ہے، میں نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس نے سرگوشی میں کہا۔
ظاہر ہے میں نے مسکرانے کی کوشش کی، اب تک بھی وہی میری حفاظت کرتا رہا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور بے آواز قدموں سے واپس چلی گئی۔ رات کے سناٹے نے ایک بار پھر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن اس سے زیادہ سناٹا میرے دل میں تھا۔ محمل سے میرا ملنا کچھ ویسا ہی تھا جس کے لیے ساحر نے لکھا تھا، تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ میں بھی اس اداسی کو سینے سے لگائے ہوئے اس چارپائی پر سکڑ سے مٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا جو میرے قد کاٹ کے لیے چھوٹی تھی۔ کہتے ہیں نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، وہ تو بہرحال سولی بھی نہیں تھی جس پر میں لیٹا ہوا تھا۔ اندر ہی اندر البتہ میں اپنی الجھنوں میں سولی پر مصلوب تھا۔ دیر تک میں محمل کے بارے میں سوچتا رہا۔ انسان قطعاً پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ زندگی کے سفر میں کس گوشے میں اسے کس قسم کی شخصیت ٹکرا جائے۔ اپنے دل میں ایک بے عنوان سی کسک کو دبائے بلا آخر میں سو ہی گیا۔ مجھے یوں لگا کہ میں بہت کم سویا تھا۔ کوٹری میں کسی کی موجودگی کے احساس سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں تیزی سے اٹھنے لگا، پھر دروازے پر دینوں کو کھڑے دیکھ کر میں نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ کھلے دروازے سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ دینوں کا چہرہ کل سے زیادہ سوجا ہوا لگ رہا تھا، نیل بھی زیادہ نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے بیدار ہوتے دیکھ کر وہ کل سے زیادہ لنگڑاتا اور زیادہ کراہتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ چوٹیں ٹھنڈی ہو کر شاید زیادہ تکلیف دے رہی تھیں، لیکن وہ کل جتنا خوفزدہ نہیں تھا، بلکہ کسی حد تک خوش سا نظر آ رہا تھا۔ کیا تم کافی دیر سے میرے جاگنے کے انتظار میں کھڑے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں نہیں، وہ جلدی سے بولا، میں نے تو ابھی آ کر دروازہ ہی کھولا تھا کہ تم جاگ گئے۔ بہت ہلکی نیند ہے تمہاری، میں نے تو صرف دیکھنے آیا تھا، تمہیں جگانا نہیں چاہتا تھا، مجھے تو کافی پہلے جاگ جانا چاہیے تھا، میں نے کوٹری میں آتی ہوئی دھوپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے بغور دینوں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، اس نے متروم ہونٹوں کے ساتھ ذرا مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، صبح منہ اندھیرے ہی دلبر خان کے بھیجے ہوئے آدمی آ گئے تھے۔ میرا ہوٹل بھی دوبارہ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے بننا شروع ہو گیا ہے۔ ہوٹل کے قریب ہی درختوں کی چھاؤں میں زمین تھوڑی تھوڑی کھود کر اور مٹی نرم کر کے ایک اکھاڑا بھی بنا دیا گیا ہے۔ دلبر خان نے تمہارے بہت ساری چیزیں بھی بھجوائی ہیں، انڈے، مکھن، دودھ، گھی، مرغیاں وغیرہ۔ اس نے پیغام بھیجا کہ ہمارے مہمان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور اس کی خوراک کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ لگتا ہے دلبر خان کو سندھ کی مہمان نوازی کی روایتوں کا خیال آ گیا ہے، میں نے جمائی لے کر کہا۔ چلو خیر، آگے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو اس کی مہربانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب تم تینوں وقت اپنے اس خادم کو خوب زبردست کھانے کھلاؤ، قربانی کے بکرے کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرو۔ جس قسم کی پرمشقت زندگی آج کل گزر رہی تھی، اس میں مجھے کسی پرہیز کی ضرورت تو نہیں تھی۔ میں تو شہر میں بھی اپنے لیے مشقتیں تلاش کیا رکھتا تھا تاکہ میرا جسم ایک آرام طلب دولت مند کا زنگ آلود جسم نہ بن جائے۔ دینوں ایک بار پھر کچھ متفکر نظر آنے لگا۔ پتہ نہیں یہ دلبر خان کیا چکر چلا رہا ہے، وہ بولا۔ جو بھی چکر چلا رہا ہے چلانے دو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ بہرحال یہاں کے لوگوں کے لیے دلچسپی کا سامان پیدا کر رہا ہے، ہمیں بھی اس میں مزے لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ عجیب آدمی ہو تم، دینوں ایک رخسار پر ہاتھ رکھے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، عجیب آدمی تو میں ہوں۔ پھر میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی ذرا چھت پر سے دیکھ لوں گیا، کیا سرگرمیاں ہیں، پھر نہا دھو کر زبردست قسم کا ناشتہ کیا جائے گا۔ میں نے ایک انگڑائی لی۔ شکر ہے دینوں چاچا، مجھے تمہاری مشقت سے تو نجات ملی۔ اب دیکھ رہے ہو کیا ٹھاٹھ ہیں ماں بدولت کے۔ ہاں ہاں، یہ بات تو ہے ادا افضل، 4 دن تم نے ہماری خدمت کی، اب ہمیں پتہ نہیں کتنے دن تمہاری خدمت کرنی پڑے۔ دینوں کر رہا کر بولا۔ گھبراؤ نہیں دینوں چاچا، میں زیادہ دن کا مہمان نہیں ہوں، مقابلہ ہو یا نہ ہو میں جلد یہاں سے چلا جاؤں گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جلدی سے بولا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تمہاری خدمت میرے لیے بوجھ نہیں ہے، بے شک تم ساری زندگی یہیں رہو، سر آنکھوں پر رہو، ہم ساری زندگی تمہاری خدمت کریں گے۔ ہم تو ذرا سی بات پر کسی کے غلام بن جانے والے لوگ ہیں، تم نے تو پھر بھی ہم پر بہت بڑا احسان کی ہے، ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ احسان؟ میں نے حیرت سے کہا، میری وجہ سے تو تمہیں اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں اور آئندہ بھی نہ جانے کیا کچھ سہنا پڑے، تم اسے احسان سمجھ رہے ہو؟ ہاں، بات کو سمجھنے کے لیے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، تکلیف اور زحمت تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ تم ہمارے جھگڑے میں ہمیں بچانے کے لیے کودے، تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، ہم اس بات کو نہیں بھول سکتے۔ آج کل دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنانے والے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ آج کل تو وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنے پڑوسی اپنے بھائی کے گھر کو آگ لگتی دیکھ کر اپنے گھر میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے میرے دل کی بات کر دی تھی، مجھے اس سے اتنی سمجھداری کی توقع نہیں تھی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بعض لوگ بہت سطحی اور عام سے نظر آتے ہیں مگر وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بہت گہرے دکھائی دیتے ہیں مگر وہ بہت سطحی ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ پھر کراہتے ہوئے بولا، مجھے اندرونی چوٹیں کافی شدید لگی ہیں، اس بڑھاپے میں اتنی چوٹیں برداشت کرنا آسان کام نہیں، میں صرف ڈٹائی سے کام لیتے ہوئے چل پھر رہا ہوں، ورنہ میری چلنے پھرنے والی حالت نہیں ہے۔ چاچا تم آرام سے جا کر لیٹ جاؤ اور اس بات کی بالکل پرواہ نہ کرو کہ تمہارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اپنے کام خود کرتا رہوں گا، جس چیز کی ضرورت ہوگی محمل سے لے لوں گا۔ میں نے محبت سے اس کا کاندھا تھپ تھپانے کی کوشش کی مگر وہ اس پر بھی کرا اٹھا۔
آرام سے لیٹنا ہی تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، 10 سال کی عمر سے لے کر آج تک رات کی چند گھنٹے کی نیند کے سوا کبھی آرام سے لیٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ اور دکھ بیماری میں بھی آرام سے لیٹنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ فرمائش تم مجھ سے مت کرو، اسے پورا کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں آرام سے لیٹنا چاہتا بھی نہیں، میں چاہتا ہوں صرف اس وقت آرام سے لیٹو جب مجھے موت آنے والی ہو۔ آرام ہو تو بس پھر ہمیشہ کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم اسی طرح ہائے دہائی کرتے رہو گے، ادھر ادھر پھرتے رہنا چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آؤ ذرا چھت پر چلیں، میں نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کوٹری سے نکل آیا۔ مومل مجھے اس چھپر نما حصے میں جو کچن کا کام دیتا تھا چولہے ہی کے قریب بیٹھی نظر آئی۔ وہ گزشتہ روز ہی کی طرح تنکے سے کچی زمین پر آڑی تیرچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے بیٹھنے کی مستقل جگہ وہی تھی اور تنکے سے زمین پر لکیریں کھینچنا اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ہمیں قریب سے گزرتے دیکھ کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شب رفتہ کا خمار تھا۔ دیر تک جاگنے کے باعث اس کی پلکیں بوجھل تھیں اور ان بڑی بڑی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ بعض چیزیں شاید اجالے کی طرح نسبت تاریکی میں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ذہانت کی وہ چمک، جذبات کا وہ تموج جو میں نے گزشتہ رات ملغلچے اندھیرے میں اس کے چہرے پر دیکھا تھا، اب دن کے اجالے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دینوں کے ساتھ چھت پر پہنچا تو اس کے چھت پر ریستوران میں اور اس کے آس پاس بڑی رونق، بڑی سرگرمی نظر آئی۔ کل جہاں تخریب نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، آج وہاں تعمیر اپنی بہار کر رہی تھی۔ 4 آدمی بڑی تندہی سے اور مستعدی سے میری بنائی ہوئی وہ دیوار سر نو تعمیر کر رہے تھے جنہیں گرا دیا گیا تھا۔ چھپر کی صفائی کی جا چکی تھی اور قابل استعمال سامان کو جھاڑ پونچھ کر ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ 2 گدا گاڑیاں بھی قریب کھڑی تھیں، ان میں غالباً ضرورت کا سامان لایا گیا تھا۔ وہ غالباً اب مزید سامان لانے کے لیے تیار تھیں۔ کچھ 2 درختوں کی چھاؤں میں اکھاڑا تو تقریباً تیار بھی ہو چکا تھا۔ اس کے ارد گرد باڑ لگائی جا رہی تھی۔ اکھاڑے میں باڈی بلڈنگ کا سامان بھی ڈال دیا گیا تھا۔